بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میں اہل و عیال خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ جب کسی کے گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے تو اس میں جو یہاں رواج ہے وہ یہ ہے کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں کہ یہ عمل کہاں تک درست ہے اور اس کی صحیح دلیل کیا ہے۔ اوکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ السلام کو بھی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ حدیث دراصل بیان کی گئی ہے اور وہ پہلے حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد سیدھے لے کر چلوں گا اس دور کے بڑے محقق اور محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں۔ ان کا موقف اس سلسلے میں یہ تھا کہ یہ بچے کے کان میں اذان دینا مسنون عمل ہے، لیکن انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا، جب ہم نے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا یا فتویٰ دیا کہ یہ صحیح عمل ہے، تب ہمارے پاس اس کتاب کو وہ دستیاب نہیں تھی جس کی تحقیق مطلوب تھی۔ بہرحال سب سے پہلے تو علامہ البانی نے جو کہا ہے وہ تو میں آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کروں گا۔ عبداللہ ابن ابو رافع نے اپنے والد سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو جنم دیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں نماز والی اذان کہی۔ اس حدیث کو سنن ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں محدث العصر فضیلۃ الشیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی۔ ان کی آواز شاید میں آپ کو نہ سنوا پاؤں کیونکہ ان کی آواز پر کاپی رائٹ ہے۔ سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ شیخ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ حدیث کان میں اذان دینے کے بارے میں جو وارد ہوئی ہے وہ ضعیف ہے، اور اس ضعیف حدیث پر کیا عمل کیا جا سکتا ہے؟ تو شیخ نے فرمایا لا، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ فما تنصحون، شیخ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو کیا نصیحت کریں گے جن کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک انہیں بنائے۔ یہ بات اور یہ بیان لوگوں کی نصیحت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اذان بچے کے کان میں دینا مشروع عمل ہے۔ اس کے بارے میں جو حدیث آئی ہے جو اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ یہ اذان دینا مسنون عمل ہے، سنن ترمذی وغیرہ میں اس روایت کو پیش کیا گیا ہے، لیکن اس کی جو اسناد ہے وہ ضعیف ہے۔ ہم نے جو شواہد کی بنیاد پر احادیث کو تقویت کا اہتمام کیا اور پھر ان کو صحت کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، ان روایتوں کو جب پڑھا تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان احادیث کے اندر شدید ضعف نہیں پایا جاتا ہے۔ جو روایت ہے ترمذی میں، اس کو ہم نے شواہد کی بنیاد پر قابل عمل قرار دیا۔ شعب الایمان جو کتاب ہے وہ دراصل جب ہم نے یہ فتویٰ دیا تو ہمارے پاس نہیں تھی۔ مکتبہ ظاہریہ میں بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں کتابیں دستیاب ہیں۔ البیہقی کی، امام بیہقی کی شعب الایمان ہزاروں کتابوں کے رکھنے کے باوجود بھی ہمارے پاس دستیاب نہیں، بلکہ یہ کتاب تو اکثر لائبریریز میں دستیاب ہے ہی نہیں ہے۔
میں اب لیٹسٹ جب شیخ نے یہ انٹرویو دیا تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس موجود ہے اور یہ پوری دنیا کے لائبریریز میں دستیاب ہے. اس کتاب میں بہت مفید ہیں جو کہ کتب ستہ میں بھی منقول یا وہاں پر بھی نقل نہیں کی گئی، اور انہی میں سے ایک حدیث وہ ہے جس پر اعتماد کر کے ہم نے اس کی صحت کا اعلان کیا اور پھر اس پر اس کو قابل عمل بھی قرار دیا. کہ جو حدیث ہے اس کی سند کے بارے میں امام بیہقی نے اپنی کتاب الشعب میں اس حدیث کو بیان کیا. امام بیہقی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد دو روات کا تذکرہ کیا ہے، اور ان دو راویوں کے بارے میں یہ معروف ہے ان کے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام بھی لگ چکا ہے محدثین کی طرف سے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پرکھنے میں ان سے تساہل ہوا ہے، اور اسی بنیاد پر ہم نے اس کے شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی صحت کا اعلان کیا تھا. انہیں اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان کرنا چاہیے تھا کہ یہ حدیث ضعیف جداً ضعیف ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کو جو علم حدیث پر کام کرتا ہو اسے جب تک کہ صحیح طور پر تحقیق نہ کر لے بیان نہ دے. یہاں شیخ عبد البانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے رجوع کا اعلان کرتا ہوں. میں اپنے موقف سے جو میں یہ پہلے کہا کرتا تھا کہ کانوں میں اذان دینا مشروع عمل ہے، اس کی حدیث سے کوئی صحیح سند موجود نہ ہونے کی بنیاد پر میں اس موقف سے رجوع کرتا ہوں. سنن ترمذی کی جو روایت ہے اس کی تقویت سے رجوع کا اعلان کرتا ہوں لشدت ضعفہ، کیونکہ اس میں شدید قسم کا ضعف پایا جاتا ہے علی ضعفہ. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے وہ اپنی اصل پر قائم ہے کہ وہ بے ضعیف روایت ہے. اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس موضوع پر رجوع کی توفیق بخشی اور ہمیں ہدایت سے مالا مال فرمایا. العمل بحدیث الضعیف، شیخ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم اس موقف کو اختیار کرتے ہیں کہ ضعیف روایت پر عمل کرنا درست نہیں ہے. چونکہ اس کی اصل ضعیف السند ہے اس لیے ابو رافع کی روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقف سے رجوع کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کو پہلے صحت کے اعتبار سے قوی گردانا تھا، لیکن تحقیق کرنے کے بعد جب ہمارے پاس وہ کتاب آ گئی شعب الایمان تو پھر اس کے بعد تحقیق کرنے کے بعد اس بات کا ہمیں علم ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس میں شدید ضعف پایا جاتا ہے. تو بھائی اقبال ہیں ہمارے دوست آگرہ سے، وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس کی کوئی سند ہے. اقبال بھائی اس کی کوئی سند نہیں ہے. ہم نے تو جب ابھی میرا پوتا پیدا ہوا تامر تو الحمدللہ اذان نہیں دی، اس سے پہلے خلود کے کان میں بھی اذان نہیں دی، اور جب طلال پیدا ہوا یا تہانی پیدا ہوئی طلال کے کان میں اس کے نانا نے اذان دی تھی، میں نے نہیں. الحمدللہ. البتہ چونکہ پہلے میں بھی اسی موقف کو اختیار کیا کرتا تھا کہ اذان دینا مشروع عمل ہے، اور بہت سے اہل علم نے سعودی عرب کے علماء کا موقف یہ بھی ہے کہ اگر آپ دے دیتے ہیں تو چونکہ عبداللہ عمر بن عبدالعزیز وغیرہ دیا کرتے تھے تو اس لیے کوئی حرج ان کے یہاں نہیں ہے. بہرحال حدیث ضعیف ہے، اور اس پر ضعیف حدیث پر عمل کرنا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ درست موقف نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.